علی نے اپنے بیٹے کو لقب دیا تو کیا لقب دیا؟ قمر بنی ہاشم، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ جو اب میدان میں جا رہا ہے یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے، یعنی سارے ہاشمی ستارے ہیں اور عباس ان میں چاند ہے۔ علی جسے کہہ رہے یہ میرا چاند ہے، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے۔ کتنی منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ سنیے آپ، ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں یاد، 30-35 سال ہو گئے، لیکن جب جناب عباس کا ذکر آتا ہے تو یہ جملہ ضرور دہراتا ہوں اپنا، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے نا اسے کہتے ہیں علی۔ ساری دنیا جس سے مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی۔ علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ اور بھی بیٹے ہیں نا علی کے، سب بہادر، سب شجاع، لیکن عباس کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا۔ میرے بھائی عقیل، میں نہیں ہوں گا کربلا کے وقت، ایک ایسا قبیلہ تلاش کرو جہاں دور دور تک کوئی بزدلی کا شائبہ نہ ہو، اس خاندان کی لڑکی سے عقد کروں گا۔ تفصیل ہے بہت، بہرحال جناب عقیل نے تلاش کیا، بتایا، رشتہ ہوا۔ عباس کی ماں وہ خاتون ہیں جناب فاطمہ کلابیہ، یعنی جناب ام البنین، جنہوں نے فاطمہ کی چوکھٹ پار کرنے سے پہلے سر رکھا تھا، قدم بعد میں رکھا تھا، سر پہلے رکھا، سجدہ شکر کیا تھا۔ اور جب بچوں نے بڑھ کے استقبال کیا تھا ام البنین کا، فاطمہ کے بچوں نے بڑھ کے استقبال کیا تو قدموں میں بیٹھ کر کہتی تھی کہ ماں بن کر نہیں آئی، کنیز بن کر آئی۔ اور جب عباس دنیا میں آئے ہیں نا، علی کو پیغام ملا، مسجد میں تھے، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے، لائیے میرے بچے کو دیجیے۔ انتظار تھا وہ آگے جس کا انتظار، خوش ہیں علی، بہت خوش ہیں، آغوش میں لیا۔ ماں پریشان تھی، پوچھا علی نے کیوں پریشان ہے آپ ام البنین؟ کہ اللہ کے اے میرے والی، یہ بچہ جب سے آیا اس نے آنکھیں نہیں کھولی، غذا نہیں لی، وہی یاد ہے علی کی آمد کا منظر، یاد ہے وہی منظر۔ وہ مسکرائے، کہا حسین کو بلاؤ۔ علی کی آغوش میں بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی عباس نے، یاد رکھنا، ابھی بتاتا ہوں، ابھی ثبوت دیتا ہوں مقتل سے۔ علی کی آغوش میں بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ حسین کو معلوم ہے، حسین دوڑتے ہوئے آئے تھے کہ میرا بھائی آ گیا، میرا قوت بازو آ گیا، جانتے ہیں نا سب۔ حسن حسین دوڑے دوڑے آئے، آتے ہی حسین نے کہا بابا میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے۔ جو ہی عباس آئے ہیں نا حسین کی آغوش میں تو آنکھیں کھول کے عباس کی زیارت، حسین کی زیارت۔ سب سے پہلے جس کی زیارت کی ہے عباس نے، اس ہستی کا نام ہے حسین۔ چلیے شہادت تو پڑھتا ہوں، لیکن آخری جملہ آپ کو بتا دوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ جب آخری وقت میں حسین کے زانوں پہ عباس کا سر رکھا تھا نا، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا، ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہو گیا تھا۔ کیا کہا تھا عباس نے؟ مولا جب دنیا میں آیا تھا نا تو میری ماں بتاتی ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی۔ مولا اب جاتے وقت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے رخ انور کی زیارت کر کے جاؤں۔ تو حسین نے پوچھا تھا عباس کیا امر مانے ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون جمع ہے۔ تو حسین نے اپنے ہاتھ سے اپنے دامن سے اس لہو کو صاف کیا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وہ ہے عباس، ام البنین کا بیٹا، جس نے شیر میں گھول کر پلا دی تھی غلامی حسین۔ کہتے نا کہ ثانی زہرا کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھایا عباس نے، نہیں، کبھی حسین کے سامنے بھی سر نہیں اٹھایا، کبھی حسن کے سامنے بھی سر نہیں اٹھایا۔ عباس کی مجال ہی نہیں کہ اپنے آقا کے سامنے سر جھکا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کچھ پڑھنے والے پڑھتے ہیں جناب عباس کے بارے میں کہ جب حسین نے خیموں کے ہٹانے کا حکم دیا تھا تو عباس کو غیظ آ گیا تھا، غضب آ گیا کہ جو میں نے اپنی تلوار سے لکیر کھینچی نہیں مٹا سکتا۔ تو حسین کو خیمے میں ثانی زہرا سے کہنا پڑا تھا کہ عباس غضب ہو گیا، عباس غضب میں آ گیا، کچھ کرو ورنہ جنگ چھڑ جائے گی۔ ثانی زہرا نے پیغام بھیجا عباس نہر سے خیمے ہٹاؤ ورنہ زینب باہر آ جائے گی۔ غلط غلط غلط۔ اللہ کے بندو مجھے انصاف سے بتاؤ، کربلا میں
کوئی عباس سے زیادہ حسین کی معرفت رکھنے والا ہے کوئی؟ وہ بھائی غلام ہے عباس، ماں نے غلام بنا کے تربیت کی ہے. خط ضرور کھینچا تھا، چیلنج بھی کیا تھا کہ آؤ ادھر، جس کی مجال ہے میرے مولا کے خیمے اٹھانے کے لیے آیا ہے. وہ جو دستے آئے تھے ان کو للکارا تھا ادھر آؤ. جس کو اپنا سر تن پہ عزیز نہ ہو تو کسی کی ہمت نہیں تھی آنے والی سپاہیوں میں سے کہ وہ اس خط کو، اس لکیر کو عبور کر لیتا جو عباس. اور سب خوش تھے انصار حسینی. آج دیکھا تھا عباس کا جلال، نہیں سنا تھا. مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ دیکھو یہ ہے عباس، یہ ہے عباس، یہ ہے قمر بنی ہاشم کا جلال. حسین بھی خوش ہوئے، مسکرا کے دیکھا اپنے بھائی کو، اپنے قوت بازو کو. آئے پشت سے آ کے حسین کا بایاں ہاتھ عباس کا یہ دایاں شانہ رکھ دیا. عباس نہر سے خیمے ہٹا لو. کیا عباس کو نہیں معلوم کہ میرے شانے پر جو ہاتھ ہے یہ کس کا ہے؟ معلوم ہے نا کس کا ہے؟ اس کے امام کا، اس کے آقا کا، اس کے سید و سردار کا. ایسے ہی ہے نا. بس جو ہی یہ ہاتھ آیا شانے پر وہ حکم آیا عباس خیمے ہٹاؤ. عباس نے نظریں جھکا دی. اب عباس کے اپنے جذبات کچھ بھی ہوں، وہ جانتا ہے کہ آقا کے حکم کے آگے میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سر جھکا کے کہتا ہے مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا. نظریں زمین پر اس لیے گاڑ دی کہ شدت ضبط سے آنکھوں میں جو آنسو آ گئے ہیں کہیں میرا مولا نہ دیکھے. جس تلوار سے عباس نے خط کھینچا تھا اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا. مولا کے حکم کے آگے کچھ نہیں. مگر عباس کو ایک اطمینان ہے، جنگ ہوگی نا سارے ارمان نکال لوں گا. جنگ ہوگی سارے ارمان نکال لوں گا. شب عاشور آ گئی. عباس تلایا پھر رہے. تلایا پھرنا یعنی خیموں کے گرد پہرا دینا. زہیر بن قین، مسلم بن اسجا، حبیب بن مظاہر، ہلال ابن نافع، یہ سب بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کہ بار بار یہ شمر آتا ہے. اور یہ بتا دیں، موقع نہیں ورنہ بتا دیں گے آپ کو، شمر سے کوئی خاندانی اور قبیلے کا بھی رشتہ نہیں تھا. بہرحال وہ آتا ہے اور یہ ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان لے کر آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے. کہا کہ زہیر آپ بات کریں عباس سے. زہیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور عباس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے. اور زہیر بن قین نے پورا واقعہ سنا دیا جناب فاطمہ کلابیہ سے عقد کا، مولا کے، اور وجہ بھی بتا دی کہ ایک بیٹا چاہیے. عباس خاموشی سے سنتے رہے مسکرا مسکرا کے. جب پوری بات ختم ہوئی تو عباس نے کہا میرے بھائی زہیر آپ کی بات ختم ہو گئی؟ زہیر نے کہا مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. وہ عباس ایک انگڑائی لیتے اور قد و قامت تو آپ جانتے ہیں نا، سن رکھا نا، ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئی. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں زہیر مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو، صبح ہونے دو پھر دیکھو عباس کیا کرتا ہے. صبح ہونے، بڑی بے چینی سے عباس انتظار کر رہے تھے صبح کے ہونے کا. صبح ہوئی، خدمت میں آئے عباس. مولا اب اجازت دیجئے اس غلام کو میدان میں جائے. حسین نے علم ہاتھ میں دے دیا. عباس تم علمدار ہو، قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ. سمجھ گئے عباس کہ ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے. صبح سے لے کے عصر تک عباس دیکھتے رہے کہ میرے لشکر کا ایک ایک سپاہی قتل ہوتا ہے. میرا مولا جاتا ہے اس کی لاش اٹھا کر لاتا ہے. وہ وقت آیا جب عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ میمنہ نہ میسرہ نہ قلب لشکر نہ مقدمت الجیش نہ خلف کو کوئی نہیں بچا. سر جھکائے جھکائے، ایک ہاتھ میں علم ہے، در خیمہ پہ آیا. اب جانتے نا امام کا خیمہ ہے، بغیر اذن دخول کے تو نہیں جا سکتے. عباس اذن دخول طلب کیا، مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے، اجازت ملی. عباس سر جھکائے خیمے میں داخل ہوئے، کھڑے ہو گئے، نظریں زمین پر ہیں. حسین نے اپنے قوت بازو کو دیکھا اور پوچھتے ہیں عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عباس نے سر جھکائے جھکائے ہاں مولا آپ کی اجازت ہوگی تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا. عباس جو دل میں ہے کہو، جو کہنا چاہتے. مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. اب جملہ سنیے حسین کا. عباس تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دو؟ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. علمدار سے لشکر کی زینت ہوتی ہے.
نہیں 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 نہیں، جانتے ہیں حسین کیا کہہ رہے ہیں اصل میں حسین یہ کہہ رہے ہیں عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، عباس تم سے بچوں کی ڈھارس ہے۔ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا بیویاں بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے، علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود، اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں کے قریب، کوئی مصیبت خیموں کے قریب نہیں آ سکتی۔ عباس تم سے ڈھارس ہے سب کی، عباس تم میرے لشکر کی زینت ہو، تم میرے علمدار ہو۔ سر جھکائے عباس کہتے مولا میرا لشکر ہے کہاں، سب کو تو آپ نے گنج شہیدہ میں لٹا دیا، سب تو قتل کیے جا چکے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، چھوٹی سی بچی 4 سال کی بچی دوڑی آئی عباس کے دامن سے لپٹ گئی، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، چچا کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ عباس کی دلی مراد برائی، بیٹھ گئے اس بچی کے سامنے، دوزانو کہتے ہیں شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دیجئے، دیکھیے غلام پانی لے کر آئے گا، وعدہ کرتا ہے۔ یا یوں کہوں کہ عباس نے کہا ہوگا شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام، علقمہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام۔ اتنا مان ہے عباس کو اپنے قوت بازو پر۔ اب جب سفارش اتنی بڑی ہو تو اجازت کیوں نہ ملتی؟ عباس کو اجازت ملی، بچی دوڑی گئی، درون خیمہ سے ایک خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی۔ عباس اتنا جھکے کہ اس بچی نے مشکیزے کو عباس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ مشکیزہ کسی اور نے نہیں، یہ علم نامکمل ہے جب تک اس پہ مشکیزہ نہ ہو۔ کیوں؟ یہ حسین کی اس 4 سال کی بچی کی یادگار ہے جس نے عباس کے گلے میں مشکیزہ پہنایا تھا۔ عباس میدان میں گئے، سنو آزادارو بس ختم کرتا ہوں، بہت دیر ہو گئی، کوئی خبر نہیں آئی۔ سکینہ نے فضہ سے کہا اماں فضہ بہت دیر ہو گئی، میرا چچا پانی لینے گیا، اب تک واپس نہیں آیا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیر تک مشاہدہ کرتی رہی، پھر پلٹ کر کہتی ہے مبارک ہو سکینہ، مبارک ہو، تیرے چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، دیکھ علم آ رہا ہے تیرے چچا کا۔ میں کہتا ہوں فضہ آپ نے بہت جلدی کر دی، اماں فضہ آپ نے علم آتے دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے۔ بس بچی نے اتنا سنا کہ میرا چچا آ رہا ہے، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی آؤ بچوں آؤ، اپنے کوزے بھی لیتے آؤ، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ یا حسین